कमेर शरीफ में सहाफ़ती बरादरी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कमेर शरीफ के तमाम सहाफ़ती बरादरी ने शिरकत की। इजलास की मेज़बानी यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमेर ने की। कमेर शरीफ हम ख्याल प्रेस क्लब और यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब और कमेर प्रेस क्लब, तीनों प्रेस क्लब्स के अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। कमेर शरीफ सहाफ़ी बरादरी का इजलास का मकसद कमेर शरीफ की आवाम की खिदमत करना और आवाम की आवाज़ को बुलंद करना है। करप्ट निज़ाम के खिलाफ भरपूर जंग लड़ने का अज़म किया गया। कमेर शरीफ बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसके हल के लिए मुशावरत की गई और कई दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अशाइया में खाने का भी एहतमाम किया गया। इजलास में हम ख्याल प्रेस क्लब कमेर के सदर और नुमाइंदा निजी न्यूज़ मलिक इब्रार खोखर की नानी जान की वफ़ात पर दुआए मग़फ़िरत भी की गई। इजलास में डॉक्टर बरकत गुलजार, चेयरमैन प्रेस क्लब कमेर मलिक इब्रार खोखर, सदर हम ख्याल प्रेस क्लब कमेर सैयद हसनैन नकवी, सदर यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमेर मलिक तारिक, परवेज़ भट्ट, तलहा सुल्तान और सरपरस्त आला हम ख्याल प्रेस क्लब कमेर मियां ज़ाकिर चौधरी अब्दुर्रहमान, नायब सदर हम ख्याल प्रेस क्लब खिज़र अब्बास, मोहम्मद आबिद चौहान, नईम सरवर चौहान समेत दीगर अहदेदारों और मेंबरान ने शिरकत की। इजलास के आखिर में मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआए खैर की गई। हुजरा शाह मुकीम में एक ऐसा तबका भी मुकीम है जिनको हमारा माशरा खाना बदोश कहता है। अगर हमारे हुक्मरान तामीर और तरक्की की बजाय तशहीरी मंसूबों पर तवज्जो रखेंगे तो फिर इन गरीबों के बच्चे खुद कफील नहीं भिखारी बनेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं हामिद भट्टी की इस रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम में जगह जगह नस्ब टूटी फूटी झोंपड़ियों में एक ऐसा तबका गुजर बसर कर रहा है जिनको हम खाना बदोश कहते हैं। पड़ोसी मुल्क के लोग चांद पर पहुंच चुके, मगर यहाँ इन गरीबों का जमीन पर भी अपना कोई घर मौजूद नहीं। इस कबीले की खवातीन बच्चों समेत कच्ची मिट्टी के खिलौने बनाकर घरों में फरोख्त करती हैं, जिनको पंजाबी में गुगू घोड़े कहा जाता है। खवातीन भीख भी मांगती हैं। मर्द हजरात मेहनत मजदूरी करते हैं। हमारे हुक्मरानों की तरजीहात फैक्ट्रियां, सनतें और कारखाने लगाना नहीं, बल्कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, मुफ्त आटे के थैले, लंगर खाने और एहसास कफालत प्रोग्राम्स जैसे तशहीरी मंसूबे हैं, जिनको मुआशरे में सियासी रिश्वत समझा जाता है। शहरियों का कहना है कि हुक्मरानों को चाहिए कौम को भिखारी नहीं खुद कफील बनाए, ताकि इन जैसे खाना बदोशों को भी इज्जत नफस पामाल किए बगैर बाइज्जत रोजगार के मौके मुयसर आ सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना लुड्डन के SHO राय साजिद की अपनी टीम के ASI विकास घूमन, ASI अरशद भट्टी और दीगर के हमरा जॉइंट पेशा नासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और बड़ी मिकदार में नाजायज असला बरामद कर लिया। मुतअद्दिद इश्तिहारी मुलज़मान को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक DPO विहाड़ी ईसा खान सुखेरा की क़यादत में लुड्डन पुलिस की जॉइंट पेशा अफराद के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO थाना लुड्डन राय साजिद ने DSP सदर मैडम रुबीना अब्बास की सरपरस्ती में अपनी टीम ASI मोहम्मद वकास घुमन, ASI राना नवीद और ASI मोहम्मद अरशद समेत दीगर के साथ मिलकर जॉइंट पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 10 लाख रुपए मालियत की चोरी शुदा 10 मोटरसाइकिलें बरामद कर लिए, जबकि इसके अलावा मवेशी चोर गैंग से लाखों रुपए मालियत के मवेशी और डाला भी बरामद कर लिया। इसके अलावा SHO राय साजिद की सरबराही में लुड्डन पुलिस का 2 खतरनाक डाकुओं से मुकाबला भी हुआ, जिसमें दोनों डाकू अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए, जबकि इश्तिहारी मुलज़मान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुतअद्दिद खतरनाक इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है, जबकि मुलज़मान के कब्जा से भारी मिकदार में असला भी बरामद किया गया है। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। सर्च ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। पुलिस का जॉइंट पेशा नासिर और मंशियात फरोशों के खिलाफ नो गो एरिया समझा जाने वाले इलाके को गांव जनहान सोमरू में सर्च ऑपरेशन। DIGP हैदराबाद रेंज तारिक रज़ाक धारीजू के अहकामात पर SSP टंडो मोहम्मद खान सैयद सलीम शाह की ज़ेर निगरानी SDPO टंडो मोहम्मद खान, बलरी शाह करीम, DSP UT ज़िला के तमाम SHOs और अपने स्टाफ के हमरा बलरी शाह करीम के गांव जनहान सोमरू, दत्तावा, डाडोन शहर पंजारी और कादिर डिनो शाह मोरी की हदूद में सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान गांव जनहान सोमरू के घरों और मुश्तबा मकामात की तलाशी ली गई, जबकि मशकूक अफराद से पूछताछ भी की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 मंशियात फरोश मुलज़मान को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जा से 1 किलो 20 ग्राम चर्स, 2 कट्टे वजन 20 किलो सुपारी,
6 کلو گٹکے میں استعمال ہونے والا چونا، 1 کلو گٹکے میں استعمال ہونے والی رتی کاغذ، 200 عدد مضر صحت گٹکے اور 170 لیٹر دیسی شراب برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزمان میں ابراہیم ولد منکھیو ملا، رمضان ولد سلیمان عرف ناگ ملا، مظہر ولد مبارک ملا اور غلام ولد ناتھو سومرو شامل ہیں، جن سے مزید تفتیش جاری ہے۔ یاد رہے گاؤں جنہان سومرو، جو کہ پولیس کے لیے نو گو ایریا کہا جاتا ہے، ایس ایس پی ٹنڈو محمد خان سید سلیم شاہ نے اپنے سٹاف کے ہمراہ کامیاب کارروائی اور سرچ آپریشن کیا۔ ایس ایس پی ٹنڈو محمد خان سید سلیم شاہ نے کہا ہے کہ منشیات پر زیرو ٹالرنس ہے اور ڈسٹرکٹ پولیس ٹنڈو محمد خان کی منشیات کے خلاف ایسی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ سمندری سے خبر شامل کرتے ہیں۔ سول ڈیفنس آفیسر فیصل آباد رانا آباد کی ہدایات پر سول ڈیفنس وارڈن پوسٹ A2 سمندری میں ریسکیو کورسز کا آغاز کر دیا گیا، جس کا آغاز لافتہ کلام پاک سے کیا گیا۔ پوسٹ وارڈن محمد عدنان وارث کی زیر نگرانی ڈپٹی پوسٹ وارڈن رانا محمد وقاص حامد، ڈپٹی پوسٹ وارڈن رانا محمد وقاص حامد اور حافظ محمد سفیان نے فائر فائٹنگ، فرسٹ ایڈ اور ریسکیو کے موضوع پر لیکچر دیے۔ اس دوران وارڈن پوسٹ A2 کے تمام کیڈٹس نے شرکت کی۔ ڈپٹی پوسٹ وارڈن رانا محمد وقاص کا کہنا تھا کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سول ڈیفنس وارڈن پوسٹ ہمیشہ مثبت کردار ادا کرتی ہے اور عوام کی فلاح کے لیے ہمہ وقت اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ شالامار ٹاؤن کے مین جی ٹی روڈ چوک شالیمار میں چنچی رکشہ ڈرائیوروں کی راجگیری جاری، 40 فٹ کا روڈ سبھر کر 10 فٹ کا رہ گیا۔ روڈ پر ناجائز چنچی رکشے کھڑے ہونے سے ایمرجنسی گاڑیوں کا رستہ بند ہونے لگا، جس سے ٹریفک کی روانگی انتہائی بری طرح متاثر ہونے لگی۔ مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندہ محمد اظہر مشتاق کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ جی شالیمار ٹاؤن کے مین جی ٹی روڈ پر چنچی رکشہ ڈرائیوروں کی گنڈا گردی عروج پر جا پہنچی ہے۔ ٹریفک کا نظام انتہائی درم برم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مین جی ٹی روڈ پر بھگوان پورہ بازار اور گورنمنٹ اسکول کے تمام داخلی اور خارجی راستے اور چونک شالامار میں چنچی رکشہ کی تعداد میں قدرے اضافہ ہو گیا، جس سے راہگیروں اور ایمرجنسی ایمبولینس کا گزرنا بھی انتہائی دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ ٹریفک وارڈنز بھی صرف چلان کر کے مین جی ٹی روڈ سے غائب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ چنچی رکشہ کی کوئی نمبر پلیٹ اور یہاں تک کہ چنچی رکشہ کے اشارے، ہائی لائٹ اور ہارن بھی موجود نہیں ہوتا، جو غیر قانونی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان چنچی رکشہ ڈرائیوروں میں زیادہ تعداد کم عمر بچوں کی ہے۔ ان چنچی رکشہ ڈرائیوروں کے شناختی کارڈ اور لائسنس بھی موجود نہیں ہوتے۔ اگر ان سے راستہ دینے کی بات کی جائے تو یہ رکشہ ڈرائیور شہریوں کے ساتھ ڈراتے دھمکاتے اور ان کو گالی گلوچ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان چنچی رکشہ مالکان نے کرایہ بھی اپنی مرضی کے مطابق طے کر رکھا ہے، لہذا شہریوں نے لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی اور محکمہ پولیس کے اعلیٰ افسران سے گزارش کر رکھی ہے مین جی ٹی روڈ اور شالامار چوک پر کریک ڈاؤن کر کے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور چوک شالامار میں ٹریفک کے نظام کو درم برم ہونے سے بچایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، اون نیوز، لاہور۔ اب خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گگیرا سے، جہاں ہمارے نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق رورل ہیلتھ سینٹر بنگلہ گگیرا میں کروڑوں مالیت سے تیار بلڈنگ تو موجود، مگر اس میں ڈیوٹی پر تعینات عملہ ڈیوٹی سے غائب، گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہا ہے۔ رورل ہیلتھ سینٹر اسپتال بنگلہ گگیرا میں ڈاکٹر مریضوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ اسپتال میں ڈاکٹر اور عملہ کوئی موجود نہیں سوائے ایمرجنسی دروازے کے، اور اگر کسی مریض کو اس کی خوش قسمتی سے کوئی ڈاکٹر مل بھی جائے تو جو دوائی مریضوں کو لکھ کر دی جاتی ہے وہ بھی اسپتال سے نہیں ملتی۔ اسپتال میں آئے سب مریضوں کا کہنا ہے کہ یہ تو صرف نام کا ہی سرکاری اسپتال ہے، یہاں پر کوئی سہولت میسر ہی نہیں۔ رورل ہیلتھ سینٹر بنگلہ گگیرا میں سالوں سے قابض ڈاکٹر مریضوں کے جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ مریض کا علاج صرف کروڑوں کی بلڈنگ دیکھنے سے نہیں ہوگا، مریضوں کا علاج اسپتال میں ڈاکٹروں اور ادویات سے ہوگا، جو مریضوں کو دونوں ہی نہیں ملتی۔ عوام نے اعلیٰ افسر سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا فوری نوٹس لے اور پورے عملے کو معطل کر کے نیا عملہ تعینات کیا جائے۔ باڑوں سے ہمارے نمائندہ گل محمد جتوئی کی رپورٹ کے مطابق بھوٹکی پولیس تھانہ ڈھرکی کی حدود لنک روڈ کھنیجو نزد مہانہ پل پر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں اسلحہ سمیت گرفتار۔ ایچ او ڈھرکی انسپکٹر محمد اقبال ڈومکی کو خفیہ اطلاع ملی کہ لنک روڈ کھنیجو نزد مہانہ پل پر 4 نامعلوم افراد واردات کے ارادے سے کھڑے ہیں۔ ایس ایچ او بما اسٹاف فوراً نشاندہی والی جگہ پر پہنچے تو ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ پولیس اور ملزمان میں دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم کو زخمی حالت میں
ایک پسٹل اور 3 گولیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت علی نواز ولد امام دین مارچھی سکنا کوٹ سبزل تعلقہ صادق آباد ضلع ریم خان پنجاب کے نام سے ہوئی، جبکہ 3 ملزمان حبیب کوری اور 2 نامعلوم فرار ہو گئے۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کو اینٹی کرپشن کورٹ حیدرآباد پیش کر دیا گیا۔ حلیم عادل شیخ کو سینٹرل جیل کراچی سے جیل حکام نے پیش کیا۔ حلیم عادل شیخ کو 34 سالہ پرانے کیس کی پیشگی پر عدالت لایا گیا۔ مذکورہ کیس میں حلیم عادل شیخ کو پہلے لاہور میں گرفتار کیا گیا تھا، بعد میں FIR درج کی گئی تھی۔ جسٹس ریٹائرڈ نور الحق قریشی، ایڈوکیٹ فیصل مغل، ایڈوکیٹ بھگوان داس سدھیل، ایڈوکیٹ عبدالرشید، ایڈوکیٹ اسلم لغاری اور دیگر ILF کے سینئر وکلاء بھی موجود تھے۔ PTI رہنما اور کارکنان کی بڑی تعداد نے حلیم عادل شیخ کے کورٹ پہنچنے پر پھول نشاور کیے۔ آج ہم نے بریت کی درخواست جمع کرائی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ نور الحق قریشی 1987 کا پرانا کیس بننا چاہتی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ نور الحق قریشی کیس چلائے بریت کی ایک پروویژن ایک لا میں دی گئی ہے، اس کے تحت درخواست دی تھی کہ کیونکہ یہ کیس ایویڈنس بنتا ہی نہیں، 87 کا کیس، اس کے بعد صرف ایلیگیشن ایک اسٹیبلش کی ہے انہوں نے کہ وہ صرف اسٹیٹمنٹ کے اوپر اس کا کھاتا ہوا ہے، جو بھی قانون کے مطابق ہے۔ آج ہم نے سندھ گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن دی کہ وہ جو 87 کا کھاتا تھا وہ اسٹیٹمنٹ کے تحت درست تھا اور قانون اس کی اجازت دیتا تھا اس وقت۔ لون کی جو ایلیگیشن ہے وہ انہوں نے خود چھپائی ہوئی تھی، جو پھر بعد میں ڈسکلوز ہوئی کہ لون تو 2007 میں ہی ری پے کر دیا گیا تھا بائی سیٹلمنٹ ود دی بینک اتھارٹیز، اور الیکشن کمیشن میں ڈکلیئرڈ تھا یہ پراپرٹی ہے، کوئی کنسیلڈ نہیں ہے۔ اگر کنسیلڈ ہوتی تو یہ چھپاتے اس کو اور لون کے لیے کہتے کہ میں نے لیا ہی نہیں ہے، کسی اور نے لیا ہے، لیکن انہوں نے ہر چیز ایڈمٹ کی کہ یہ سارا بریت کی درخواست پر فی الحال کورٹ نے تحمل کے ساتھ آرگیومنٹ سنے ہیں۔ ظاہری ہے کورٹس کا کام بھی یہی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنی کوئی رائے اس کے اوپر چلتے کیس میں دیں۔ ہاں، اور ہم نے اس کے اوپر 3 پوائنٹ بہت امپورٹنٹ 3 پوائنٹ لیے ہیں۔ ایک یہ کہ عبداللہ سولنگی اور غلام محمد مختار کار کی پہلی انٹری، جس انٹری کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، اس انٹری کے تحت اس کے بعد جب دوسری انٹری ہوئی ہے تو عبداللہ سولنگی اور وہی مختار کار میری انٹری کو انڈورس کر رہے ہیں، ویریفیکیشن کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری انٹری کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ SC نے قومی احتساب آرڈیننس ترمیم کیس میں فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کے انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے لیے 31 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ یہ ہفتے کو سامنے آیا۔ کاس لسٹ کے مطابق درخواست کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس عطر مین اللہ اور جسٹس سید حسن پر مشتمل 5 رکنی لارجر بینچ کرے گا۔ بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ہفتہ کے روز موجودہ نگران وفاقی حکومت اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ منصوبوں کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ان کی قابل تحسین کوششوں پر زور دیا۔ الوی، جن کی پاکستان تحریک انصاف PTI 9 مئی کے فسادات پر ملک کی طاقتور حلقوں کے ساتھ اختلافات کا شکار ہے، اس بات پر زور دیا کہ آرمی چیف اور عبوری حکومت کے ان مؤثر فیصلوں سے ملک معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے معاشی مفادات کے تحفظ اور سیکیورٹی کو بڑھانے کے پختہ عزم کے تحت جنرل منیر نے ستمبر میں اعلان کیا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حکومت کے درمیان قریبی تعاون کے ساتھ وسیع پیمانے پر غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والی کارروائیاں تیز ہو جائیں گی۔ شعبہ جات۔ بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت دفاع نے 26 اکتوبر کو اعلان کیا کہ چین اور پاکستان اگلے ماہ شمالی بحیرہ عرب میں مشترکہ بحری مشقوں کا تیسرا دور کرنے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ ہندوستانی بحیرہ کا جاسوس طیارہ اور سی گارڈین ڈرون چینی جہازوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
بحیرہ ہند۔ اعلان کے مطابق سی گارڈینز 3 کا کوڈ نام سی گارڈینز 3 مشقوں میں اہم اور پیچیدہ مشقوں کی توقع کی جاتی ہے، جس میں آبدوز مخالف آپریشن، ہیلی کاپٹروں کی باہمی لینڈنگ، معائنہ اور گرفتاری، فارمیشن مینیورز اور تعاون پر مبنی تلاش اور بچاؤ شامل ہے۔ بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق اس سال کے شروع میں چین نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان 7 سال کی سفارتی درار کے بعد تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ایک معاہدے میں مدد کی۔ مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک کی اہم اقتصادی شراکت دار اور سعودی اور ایرانی تیل کے خریدار کے طور پر ایسا لگتا ہے کہ بیجنگ کے پاس مستقبل کے تنازعات میں ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے اقتصادی فائدہ اور خیر سگالی ہے۔ ایک اہم اور غیر متوقع پیش رفت میں، جیسے پاکستان کے اکثر ہنگامہ خیز سیاسی منظرنامے میں ابتدائی جنگ بندی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی سیاسی ذیلی کمیٹی نے ہفتہ کے روز اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جسے اس نے صحیح سوچ کے طور پر بیان کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ذمہ دار شخصیت کے ذریعے اس بیان کا تعلق انتخابی نتائج کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنے سے ہے، جو ممکنہ طور پر اس عمل میں پی ٹی آئی کی شمولیت کی غیر موجودگی میں ہے۔ تعلقات میں یہ پگھلاؤ اسی طرح کی سیاسی پیش رفت کے بعد سامنے آیا جب پی ٹی آئی کے ایک وفد نے گزشتہ جمعرات کو اسلام آباد میں اپنے درینہ سیاسی حریف JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی ریجن سید خرم علی کا ریجنل دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ کھلی کچہری میں شہریوں کی درخواستوں پر متعلقہ افسران کو فوری انکوائری اور کارروائی کے بعد مقررہ ٹائم فریم میں رپورٹ بھجوانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ شہریوں کو تھانہ کی سطح پر فوری انصاف کی فراہمی میں مزید بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ RPO سید خرم علی، پنجاب پولیس، پاکستان پنجاب پولیس۔ بیورو چیف ملک الدین کی رپورٹ کے مطابق 28 اکتوبر 2023 ML نگران حکومت بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF پروگرام کے ساتھ ملک کو ٹریک پر رکھنے اور قومی معیشت کو تقویت دینے کے لیے اقدامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے تندہی سے کام کر رہی ہے۔ نگران وفاقی وزیر خزانہ اور یہ بات ریونیو ڈاکٹر شمشاد اختر نے ہفتہ کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نہ صرف IMF پروگرام پر عمل کر رہے ہیں بلکہ مجموعی نظام کو بھی بہتر کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ IMF کی ٹیم اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے جائزے کے لیے 2 نومبر کو پاکستان کا دورہ کرنے والی ہے اور حکومت IMF پروگرام کے تحت ہونے والی پیش رفت کا ایک جامع جائزہ پیش کرے گی۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق رکن صوبائی اسمبلی امیدوار PP 143 چودھری سجاد حیدر گجر نے کہا ہے کہ عوام صرف اور صرف نون لیگ پر اعتماد کرتی ہے۔ پاکستان کے عوام آئندہ انتخابات میں اسی جماعت کو ووٹ دے گی۔ مخالفین کو آئندہ انتخابات میں شکست فاش ہوگی۔ نواز شریف کی پاکستان واپسی ملک کے لیے خوشحالی کی نوید ہے۔ پاکستان کے حالات بدلنے کے لیے اتحاد ضروری ہے، جس کے لیے مسلم لیگ کی لیڈرشپ بہت سنجیدہ ہے۔ نواز شریف کی پاکستان آمد نے سیاسی ماحول بدل دیا ہے، سیاسی ماحول کی طرح معاشی بدحالی کے ماحول کو بھی بدلیں گے۔ نواز شریف ہی وہ شخص ہیں جو ملک کو سنبھال سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والوں کا پنجاب میں کوئی سیاسی لیول نہیں۔ PTI پروجیکٹ بھی اپنی موت مر چکا ہے۔ اب مستقبل پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ کا ہے، جو میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو درپیش مشکلات اور بحرانوں سے نکالے گی۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے سابق ضلعی جنرل سیکرٹری اور نامزد امیدوار PP 144 سردار سرفراز احمد روغن نے کہا ہے کہ نگران حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ پالیسی معاملات پر فیصلے کرے۔ گیس کے نرخوں میں کیا گیا ہوشربا اضافہ غریب عوام کے لیے وبال جان ثابت ہوا ہے۔ اس سے قبل بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے، جس پر عوام سراپا احتجاج تھے۔ اچانک گیس کے نرخوں کو آسمان تک پہنچا دیا گیا۔ نگران حکومت IMF کی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنے کی بجائے عوام کے مفادات کو تحفظ دے۔ لوگوں میں سخت نہیں کہ وہ بجلی گیس کے بل ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ PTI کی قیادت نے آئندہ ہفتے انتخابی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کر کے عوامی امنگوں کی ترجمانی کی ہے۔ پارٹی چیئرمین عمران خان کی ہدایات پر انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہونا خوش آئند ہے، جس سے پارٹی مزید منظم، متحرک اور فعال ہوگی۔ انشاءاللہ پارٹی کارکنان ملک بھر میں بھرپور انتخابات مہم چلائیں گے۔
शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजन सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वाका ने कहा है कि इंतखाबी मैदान में उतरना तमाम सियासी जमातों का यकसा हक है। पीपल्स पार्टी शफाफ और गैर जानबरदाना इंतखाबात की हमेशा से हामी और मुतमनी रही है, जिसकी खातिर पार्टी क़यादत ने हमेशा जदोजहद की और जमहूरी इक़्तिदार का अलम बुलंद रखा। पार्टी क़यादत का वाज़िया मौक़िफ़ है कि तमाम सियासी जमातों को आज़ादाना इलेक्शन इजाज़त मिलनी चाहिए, सवाए इनके जो 9 मई के वाक़यात की मास्टर माइंड और इनमें मुलव्वस हैं। PTI की वो रहनुमा जो इश्तिआल अंगेज़ी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं रहे, इन्हें इंतखाबी अमल में उतरने से रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द अज जल्द किया जाए। पीपल्स पार्टी जब भी इलेक्शन में जाएगी अपनी बात करेगी। हमारा मुफाहमती बयानिया वाज़िया है। पार्टी क़यादत का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के मद्दे मुकाबल जाकर इलेक्शन लड़ें और जिसे अवाम अक्सरियती वोट दे वो हुकूमत तश्कील दे, मगर दीगर सियासी जमातें हुकूमत के पाँव खींचने के बजाय मुल्की मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करें। इसी सूरत मुल्क और कौम को दरपेश बहरानों का खात्मा किया जा सकता है। शेखपुरा से आपको बताते चले, मदनी दस्तरख्वान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइज़र साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि पंजाब की निगरान हुकूमत की दोरस असलाहत से शोबा सेहत से राब हो रहा है, जिसकी समराव से इनकार नहीं किया जा सकता। आवाम को मयारी सेहत की सहूलियात की यकीनी फराहमी के लिए शोबा सेहत को जदीद बुनियादों पर अपग्रेड करना होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शोबा जात समेत हेल्थ डिपार्टमेंट और महकमा जेल खाना जात को जिस मुस्तैद, मुंज़म और मंचे हुए मोहसिन की ज़रूरत थी, वो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सूरत में मैसर है, जिन्होंने गुड गवर्नेंस में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी दिन रात सरकारी तिब्बी इदारों की हालत जार में नुमाया बेहतरी के लिए कोशा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अपने प्रोफेशनल और ज़ीरक वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की तजावीज़ को मशले राह बनाते हुए बेचारों और बीमारों की अनथक खिदमत कर रहे हैं, जो लायक तहसीन है। शेखपुरा से आपको बताते चले, साबिक सूबाई मामले ख़ुसूसी उम्मीदवार NA 116 खुर्रम मुनव्वर मंच ने कहा है कि फ़लस्तीन में इसराइली जुल्म और बर्बरियत और सफाकियत की इंतहा हो चुकी है। पाकिस्तान समेत तमाम आलम इस्लाम के हुक्मरान मसला फ़लस्तीन पर महज मज़म्मती बयान देने की बजाय मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुसालिम रुकवाने के लिए अमली तौर पर इक़दाम करें। मस्जिद अक़सा की हुर्मत की हिफाजत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। इसराइल की अस्पतालों और मसाजिद पर बमबारी जंगी जराइम पर शामिल और जिनीवा कन्वेंशन की वाज़िया खिलाफ वर्जी है। मुसलमान हुक्मरानों को मगरिब से डिक्टेशन लेने की बजाय आज़ाद हुकूमत अमली और नई सफ़बंदी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अमरीका इसराइल की दहशतगर्दी का सहूलतकार बना हुआ है, कौम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बना हुआ है। इसराइली दहशतगर्दी से 7,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। लगता है कि अमेरिका और इसराइल दुनिया का अमन तबाह और इंसानी नस्ल कशी की पॉलिसी पर गामसन है। मज़लूम फ़लस्तीनी आम पर हमले बंद नहीं हुए तो तीसरी आलमी जंग के खदशात बढ़ जाएंगे। शेखपुरा से आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अहमद ने मदर एंड चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में बच्चों को अपने हाथ से पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पोलियो मुहिम का इफ्तिताह के बाद पोलियो वैक्सीनेशन की अहमियत को उजागर करने के लिए वाक़ का भी एहतमाम किया गया। CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर MSDHQ भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अहमद ने इस मौका पर बातचीत करते हुए कहा है कि वतन अज़ीज़ से पोलियो के मुकम्मल खात्मा के लिए मुखलसाना काविशें अव्वलीन तरजीह है। इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाया जाएगा। वालिदैन, उस्ताज़ा और उलमाए कराम पोलियो के खात्मा के लिए हुकूमती कोशिशों का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि ज़िला भर में पोलियो मुहिम 30 अक्टूबर ta 3 नवंबर जारी रहेगा। पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल की उम्र के 7,27,494 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 131 UCMOs, 549 एरिया इंचार्जेस बच्चों को कतरे पिलाने का कौमी फरीज़ा अंजाम देगी और 2,929 मोबाइल टीम्स घर घर जाकर फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेन बाज़ारों और बच्चों की ज़्यादा आमदरफ्त के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पोलियो वैक्सीनेशन के लिए 55 ट्रांसट कैंपस कायम किए गए हैं और ज़िला भर में कायम 114 मराकज़ सेहत पर भी पोलियो वैक्सीनेशन की सहूलत मैसर होगी। पोलियो मुहिम के दौरान 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन A के कतरे भी पिलाए जाएंगे। शेखपुरा से आपको बताते चले, मरकज़ी मिलाद कमेटी के ज़रिए तमाम हज़रत गौसे आज़म शेख
عبدالقادر جیلانی کے یوم پیدائش کے سلسلہ میں بڑی 11ویں شریف کا جلوس مینا چوک چھتری چوک سے نکالا گیا، جس کی قیادت رانا وزیر علی ایڈوکیٹ حاجی طاہر جاوید نقشبندی، چودھری علی احمد صابر نے کی، جبکہ ملک عمران، رحمت ڈوگر، ڈاکٹر فیاض الحسن جمیل الزہری، مفتی محمد جمیل رضوی، مولانا سید حماد رضا، پیر سید یوسف شاہ گیلانی، قاری بنیامین چودھری، ریاست علی حاجی محمد یاسین رحمانی، رانا محمد انجم چشتی، صوفی محمد اصغر، مولانا کرامت علی نقشبندی، قاری عابد حسین قادری، پیر سید طیب حسین شاہ، محمد نسیم نقشبندی، قاری عبدالستار صدیقی، مفتی ابرار نعیمی، قاری غلام رسول، مولانا طالب حسین، قاری فاروق اعظم جماعتی، شہزاد احمد رضوی، کامران طاہر نقشبندی سمیت علماء کرام، مشائخ اعظام اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء جلوس میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر حضور غوث اعظم کے اقوال اور فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے نعرے درج تھے۔ شرکاء اور جلوس کا مختلف مقامات پر تاجروں اور شہریوں کی طرف سے پھول نشاور کر کے استقبال کیا گیا۔